السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات و خواتین، اکثر بھارتی مسلمانوں میں شرک اور بدعت اور خرافات و رسومات، اس کے اسباب کیا ہیں اور مسئلے کا حل کیا ہے، اس ٹاپک پر میں آپ سے لگاتار بات کر رہا ہوں، اور آج اس کا سیریل نمبر 5۔ ایک وجہ بنیادی طور پر یہ بھی ہوئی ہے کہ ایک طبقہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیز غلط ہے، اس نے پالیسی بنا لیا کہ مجھے جو ہے نا وہ برائی پر بولنا نہیں ہے۔ یہ جو برائی پر خاموشی اختیار کی گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام میں یہ بات چلتی رہی کہ شاید جو کچھ اب کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے۔ حالانکہ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر برائی پر روکا جائے گا تو بھیڑ چھٹ جائے گی۔ ابھی جو تقریریں ہوتی ہیں ہماری، جب کبھی ہم شرک پر بول دیتے ہیں، توحید کے بارے میں بول دیتے ہیں، تو گروپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ 30 35 40 آدمی اس دن گروپ کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں، آپ جانتے ہیں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی پیروی میں ہی مسئلے کا مسلمانوں کا حل ہے۔ اگر اللہ کے رسول سے ہٹ کر کے آپ اپنے آئیڈیاز استعمال کریں گے، فیل ہو جائیں گے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس سے پوچھا گیا کہ قیامت تک بہت مختلف انداز سے کرپشن ہوگا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے اصلاح کا طریقہ جو ہے، ہمیشہ پہلے لوگوں نے کس طریقے سے اصلاح کی ہے اسی سسٹم کو آپ اڈاپٹ کریں گے تب اصلاح ہو۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کی اصلاح کیسی تھی؟ اس سے زیادہ شرک تھا، بلکہ پورا ماحول ہی کیا تھا، شرک کا تھا۔ کوئی ایک آدمی بھی مسلمان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک فارمولہ اختیار کرتے کہ توحید کی بات کرتے اور شرک کے اگینسٹ نہ بولتے، تو مکے میں کوئی مخالفت کی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی آدمی مخالف نہیں ہوتا، سب آپ کے سپورٹ میں آ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو گائیڈ لائن جو بھیجی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شرک کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اب شرک کے بارے میں بات کیا، جو 40 سال تک جو بندہ جس ملک میں رہا، جس شہر میں رہا، لوگ اپریشیٹ کرتے تھے، امین کہتے تھے، بہترین انسان، سچا، سب کچھ لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن آپ نے شرک پر گفتگو کر دیا اور سارا مکہ کیا ہو گیا، بفر گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 4 یا 5 لوگ شروع میں آپ کی بات کو ماننے کے لیے آگے بڑھے، ورنہ سارا مکہ جو صادق بولتا تھا، جو امین بولتا تھا، وہ آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کس نے کہی تھی کہ ایسے کریں؟ وہ اللہ نے کہی تھی، لہذا آپ نے اللہ کی بات کو فالو کیا اور اس سسٹم سے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر یہ بولیں گے، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کبھی زندگی میں نہ سیمینار میں اور نہ اجتماعات میں کبھی بھی توحید پر اور شرک پر گفتگو نہیں ہوتی۔ اللہ ایک ہے، یہ تو سب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اس میں کہاں اختلاف ہوتا ہے؟ یہ تو وہ بھی مانتا ہے جو 360 بتوں کو اور 360 کروڑ کو پوجا کرتا ہے، وہ بھی مانتا ہے سب کا مالک ایک ہے، ایک ہی کرنے والا ہے۔ جب اس سے یہ کہو کہ بقیہ جتنے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، پرابلم وہاں کھڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے لا الہ سے بات شروع ہوئی کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ ایسا بھی کلمہ ہو سکتا تھا کہ اللہ واحد محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ بات کہہ دیتے، کوئی بھی اختلاف نہیں ہوتا۔
لیکن یہ نہیں کہا گیا. پہلے کہا گیا کہیے کہ کوئی بھی جتنے بھی تم پوجا کرتے ہو اس میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ جیسے ہی بات کہی گئی معاملہ دیکھنے میں خراب ہوا، لیکن وہی جو دیکھنے میں معاملہ خراب ہوا وہی لوگ آخر میں کیا ہوئے، انہی نے انقلاب برپا کیا اور انہوں نے پوری دنیا میں توحید کی بیس پہ پرچم لہرا دیا اور ایک بڑے حصے پر کیا کر دیا، دنیا والوں کو بتا دیا. لہذا یہ جو پالیسی اختیار کی گئی کہ ہم منکر پر نہیں بولیں گے، کوئی بات بھی جو غلط ہوگی ہم ابھی نہیں بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، اب پہلے ہماری بات سن لیں، ہمارے سے قریب ہو جائیں، یہ ساری پالیسی ارے بھائی یہ ساری پالیسی اللہ کے رسول کو بھی اللہ بتا سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے سے 2500 سال سے یہ لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، ڈائریکٹ ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، ان پہلے دھیرے دھیرے جب آپ سے قریب ہو جائیں پھر بتانے کی کوشش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا نہیں، ڈائریکٹ پہلے یہ بات کی جائے گی اور اس کے بعد جس کو بپھرنا ہے بپھر جائے، جس کو چھوڑنا ہے چھوڑ دے، کیونکہ جو تم سے کام ہونا ہے اس میں شرک چل ہی نہیں پائے گا، توحید ہی چل پائے گی. لہذا اللہ کے رسول نے اب آج ہم نے اس کے خلاف شروع کیا، ٹھیک ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا مسجدیں بھری ہوں گی نمازی نہیں ہوں گے. تو کون بھرے گا؟ شرابی آئیں گے خدا نہ خواستہ؟ نہیں، مسجدیں بھری ہوں گی، جس رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوں گے وہ پیشانیاں 100 جگہ جھکتی ہوں گی، اور یہاں بھی جھکتی ہیں. میں ایک مرتبہ فیض آباد میں اتفاق سے بس اسٹیشن کے قریب میں مسجد تھی، مسجد نہیں تھی، مدار تھی، مدار سے لگی ہوئی مسجد تھی. تو عصر کا ٹائم ہو گیا تو میں نے نماز پڑھ لیا. تو وہ جو بھی تھے ان کے صاحب انہوں نے نماز پڑھے، میں نے نماز پڑھ لیا. نماز جیسے ہی ختم ہوئی سلام پھیرا دعا کیا، فوراً انہوں نے اس کا کیا کیا، طواف کرنا شروع کیا. تو مجھے تو لگ گئی، میں تو اپنی نماز پہلے دہرایا، تب تک وہ اپنا طواف واف کرتے رہے. اس کے بعد میں نے ان سے کہا اچھا یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو وہ بات اور یہ بات دونوں ٹکرا نہیں رہی ہے؟ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ نمازیں پڑھیں گے نمازی نہیں ہوں گے، مسجدیں فل ہوں گی، مسجدیں فل ہوں گی، نمازی نہیں ہوں گے. اور نمازی جس دن بن جائیں، یہ تو آپ کا آدھار کارڈ یہاں لکھا ہوا ہے نا مسلمان ہے، جس دن اتنے لوگوں کا آدھار کارڈ اوپر لکھ جائے کہ مسلمان ہیں، اس دن پوری دنیا کا نقشہ ہم بنائیں گے. لیکن وہاں کا آدھار کارڈ دوسرا ہے، یہاں کا آدھار کارڈ دوسرا ہے، اس لیے سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے. تو ہم لوگوں نے جو خاموشی اختیار کی نا، شانتی کا ٹیبلٹ کھائے اور آپ کو ہومیوپیتھک کی گولیاں کھلاتے رہے. ہومیوپیتھک کی گولی بچہ بھی کھاتا ہے منہ کر کے، بہت اچھی لگتی ہے، جوان بھی کھا لیتا ہے، بوڑھا بھی کھا لیتا ہے، کیونکہ آپ ہومیوپیتھک کی گولی دے رہے ہیں. اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ مولانا سراج جیسے لوگ ایلوپیتھک کا کیپسول کی پلاسٹک نکال کر کے دے دیں گے تو یقینی بات ہے کہ لگ جائے گی، نہیں کھا پائیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا، اور مشکل ہو جاتا ہے. لہذا یہ ایک بڑی وجہ بنی کہ جانتے بوجھتے کہ یہ منکر ہے ہم خاموش رہے. کبھی بولے ہم سے کیا مطلب، نمبر ایک جملہ نوٹ کریے، کبھی بولے کہ ابھی ان کو قریب کر لو، بعد میں انشاءاللہ یہ دور ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ساری پالیسی کر کے آپ نے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ بھارت کے 65% مسلمانوں کا تعلق قبروں سے ہو گیا. 65% مسلمان قبروں سے جڑے ہوئے ہیں. مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا اتنے لوگ بیوقوف ہیں؟ اگر وہاں سے ایک بریکٹ کا سوال بھی رکھ دے رہا ہوں کہ مولانا صاحب اتنے لوگ بیوقوف ہیں جو قبروں پہ جاتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں، آخر اگر نہیں کچھ ہوتا ہے تو اتنے لوگ جاتے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بات تو آپ کی معقول ہے. ہم نے کہا یہ بتائیے ابھی وہ جو 40 کروڑ آئے ہیں وہ غلط ہیں؟ وہ کیوں غلط ہیں؟
اگر بیکاز آف نمبر کوئی آدمی صحیح ہے تو ایک موقع پہ اللہ معلوم آئے نہیں آئے، بہرحال اعلان تو 40 کروڑ سے کہیں چل رہا ہے کہ 40 کروڑ غلط کیوں ہیں؟ پھر آپ 18 20 25 کروڑ آپ جتنے بھی ہیں بھارت میں، اس میں سے 65% اگر وہاں جا رہے ہیں تو وہ صحیح ہیں، تو وہ 40 کروڑ کیوں غلط ہیں؟ پھر وہ 80 کروڑوں کا بھی معبود جو ہے وہ غلط کیوں ہے؟ بیوقوف تو نہیں ہے جو جا رہے ہیں، جا کر کے اس کے سامنے اس کو دودھ ڈال رہے ہیں، کیلا کھلا رہے ہیں، ناریل پھوڑ رہے ہیں، جو بھی جی چاہ کر رہے ہیں، ان کی وہ غلط کیوں ہے؟ اگر تم صحیح ہو تو وہ بھی صحیح ہیں۔ اگر اس بیس پہ تم جنت میں جاؤ گے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور تم سے پہلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ تم سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ لہذا 3 باتیں نوٹ کر لے زندگی میں۔ نمبر کبھی بھی کسی کی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، کسی چیز سے فائدہ ہو جانا اس کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اور کسی چیز سے نقصان ہو جانا اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 20 سال سے لڑکا نہیں ہوا ایک صاحب کو، ایک مثال بتا رہا ہوں، آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے، صاحب جا کر کے انہوں نے منت مان لی ہم چادر چڑھائیں گے، اور لڑکا ہو گیا۔ اب کیا کہا جائے، کیسے کہا جائے؟ ایک جن ہے نہیں چھوڑ رہا ہے، فلاں قبر پہ چلے گئے اور وہاں اس نے چھوڑ دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ جن والا تو معاملہ ہے کہ شیطان کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کو قبر پر لے آیا، غور سے سنیے گا، میں اس کو قبر پہ لے آیا ہوں، اب یہ زندگی بھر میرا کسٹمر ہے اور میرا پرچار کرے گا، وہ کیوں نہ چھوڑے جن؟ وہ جن بہت بے وقوف ہے جو ایسے شخص کو نہ چھوڑے۔ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ شرک کریں، وہ شرک کرنے کے لیے ایجنٹ بھی بن گیا اور تمہارا کسٹمر بھی بن گیا۔ جاؤ دوسرا کسٹمر تم تلاش کرو، اپنا اب یہاں پہ ٹائم برباد نہیں کرو۔ یہ ساری باتیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے جب پوچھیں گے تب سمجھ میں آئے گی بات۔ بیٹا کیوں ہوا؟ اس کا یہی امتحان تھا۔ ایسے موقع پر مجھے بیٹا نہیں ہے، مجھے معلوم بہت سے لوگ الگ الگ مشورہ دیے، فلاں سے تعبیر لے لیجیے۔ ہم نے کہا تو ایک بات بتا دیں، اگر رب نے بیٹا لکھا ہے تو بغیر تعویذ کے بھی بیٹا آئے گا، پیدا ہوگا، اور اگر رب نے لکھ رکھا ہے نہیں تو ساری تعویذ فیل ہے، رب کے آگے تعویذ کام نہیں کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی جس مہینے میں کی گئی، عرب میں مشہور تھا کہ اگر شوال میں غالباً شادی کی گئی تو اولاد پیدا نہیں ہوگی، اور شوال میں اللہ کے رسول نے شادی کی جان بوجھ کر کے اور اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ دیکھیے اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اب جو لوگ کہتے تھے ان کو تو اچھا چانس مل گیا نا کہ دیکھیں ہم تو پہلے ہی بولے تھے شوال میں کریں گے، شادی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اس طریقے سے امتحان لیتا ہے۔ لہذا یہ جو جملہ کہ کسی سے فائدہ ہو جائے تو وہ حق ہے، کسی سے نقصان، کوئی حق نہیں ہے، حق صرف ہمارا رب ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ نمبر 2، ایک طبقہ ایسا رہا جو دوسری وجہ بتا رہا ہوں، ایک طبقہ ایسا رہا کہ وہ اس نے پالیسی ہی بنا لی کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے۔ مثال کے طور پر اذان سے پہلے درود شریف ہے، پڑھتے ہیں؟ ہم نہیں پڑھتے۔ جب ان سے کبھی بحث ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر درود شریف پڑھ لے تو نقصان کیا ہے؟ لاجک ہے کہ بھئی درود شریف پڑھا ہے، نقصان یہ ہے کہ تم رسول سے زیادہ اسمارٹ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ اذان سے پہلے درود بتا کے جاتے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، سب کلیئر وے میں بات کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم زیادہ اسمارٹ بنے نا کہ آپ نے درود کو چالو کیا۔ رسول کو نعوذ باللہ عطا پتہ ہی نہیں تھا کہ اذان سے پہلے بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں عبادت اور عقیدہ کتنے لفظ استعمال کیے؟ 2 لفظ۔ عبادت اور عقیدے میں گائیڈ لائن اللہ دے گا،
رسول کی جانب سے آئے گی، صحابہ کا عمل دے گا، بقیہ کسی کو اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ نیکی کے کام کے لیے آپ کو گائیڈ لائن دے دے۔ یہ اصول ہے۔ لہذا آپ اللہ کے رسول سے زیادہ ہوشیار ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے رسول سے اچھائی مس نہیں ہوئی ہے، جو اچھائی تھی وہ ہم کو بتا کر کے گئے ہیں۔ یہ جو کرے گا وہی ہمیشہ بدعت سے دور رہے گا، ورنہ بدعت سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جملہ بولتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کام کو منع کہاں کیا گیا ہے کہ درود نہ پڑھو، پھول قبر پہ نہ ڈالو، کہیں منع کیا گیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا ہے کہ تم پھول ڈالو گے تو منع کرتے۔ اگر تم بولتے کہ میں 500 سال کے بعد پھول ڈالنا شروع کروں گا تو منع کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں دیکھی یا پروردگار عالم نے جو باتیں فیوچر کی بتا دی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی، وہ باتیں ہیں جو اللہ نے بتا دیا، اس کو آپ نے بتا دیا۔ لہذا یہ جو ہے، اور پھر تیسری بات کہ مولانا صاحب اتنے بڑے بڑے علماء کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بھائی بڑے بڑے علماء ہیں نا۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، جس کو آپ غور سے سنیے گا اس جملے کو، جس کو آپ باطل کہتے ہیں کہ غلط ہے، اس کے پاس بڑا عالم نہیں ہے کیا؟ غلام احمد قادیانی چھوٹا موٹا عالم ہے، ہمیں بہت بڑا عالم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ مانتے ہیں وہ گمراہ ہے، تو بڑا اس کے پاس بھی، کس کے پاس بڑا نہیں ہے؟ اسی لیے تو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ ان سادتنا و کبرانا، اللہ یہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا، یہ بڑوں نے ان سادتنا و کبرانا فاضلونا سبیلا، کہ پروردگار عالم ان بڑوں نے مجھے برباد کیا، ان کو عذاب پہلے مارو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو ڈبل مارو، بولتے کیا بولتے ہیں؟ ان کو ڈبل مارو۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ ڈبل ہی مار رہا ہوں، ڈبل ہی مار رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بڑوں کا چکر آپ نے چلایا، ہر آدمی بڑا ہے جو ہمارے رسول کا تابع ہے، اس کی باتیں، اس کی پرسنالٹی ہم اپنے سروں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کتنا بڑا بھی عالم ہو، کتنا بڑا علامہ ہو، اگر رسول کی زندگی سے ہٹ کر بات کرتا ہے، ہم اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈالتے ہیں، کچرے کے ڈبے میں ڈالتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا یہ تیسرا جملہ، پہلا جملہ کیا بتایا کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے، دوسرا جملہ کیا بتایا کہ یہ منع کہاں ہے، اور تیسرا یہ بتایا کہ بڑے بڑے کرتے ہیں، سب میں بڑے بڑے ہی رہتے ہیں۔ کبھی بھی فٹ پاتھ والے لوگ کسی کو گمراہ نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ بڑے ہی گمراہ کرتے ہیں، نوٹ کر لیں۔ فٹ پاتھ والے کبھی گمراہ کسی کو آج تک نہیں کیے ہیں۔ جب گمراہ ہوئی امت تو کس سے ہوئی ہے؟ بڑوں سے ہوئی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی بات مانو، واولو الامر منکم، اور بڑوں کی بات مانو۔ اب اللہ خود ہی بول دیا بڑا، مولانا آپ کہہ رہے ہیں بڑا۔ آگے سنیے، ابھی آیت ختم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر جھگڑا ہو جائے، جھگڑا کون کرے گا؟ اللہ تو کرے گا نہیں، رسول تو کرے گا نہیں، جھگڑا کرے گا کون؟ بڑے کریں گے۔ غور سے سنیے گا، جھگڑا کرے گا کون؟ بڑا، اولو الامر کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے موقع پہ جب جھگڑا ہو جائے تب اللہ کی طرف رجوع کرنا اور رسول کی طرف، اور تیسرے کو کٹ کر دیا، کیونکہ جو جھگڑا کیا ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، جو جھگڑا کیا ہے وہ منصف نہیں ہو سکتا، وہ جج نہیں بن سکتا۔ لہذا اللہ نے تیسرے کو پہلے میں کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، تیسرا آپشن دیا۔ اور جب فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو کس کی طرف رجوع کرو؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اولو الامر کو کاٹ دیا کہ اب بڑے فیصلہ نہیں کریں گے۔ لہذا جب ایسے مسائل پھنس جائیں، آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ جب ایسے مسائل پھنس جائیں کہ جس میں ایک بات ایک عالم بولتا ہے، ایک دوسرا ہو سکتا نہیں، ہوتا ہی ہے، ایسے ہی اسٹیج پر جہاں میں بیٹھا ہوں، ہم سے زیادہ اچھی باتیں کر کے آپ کو ہمارے خلاف بھی بات کر سکتا ہے۔ اگر اب پبلک کیا کرے،
پبلک. پھر ایسے موقع پر آپ نہ میری بات سنیں نہ ان کی بات سنیں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے بتایا کہ لوگ فرقے میں بٹ جائیں گے، 72 فرقہ جہنم میں چلا جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ گھبرا گئے. اللہ کے رسول کیسے معلوم ہوگا کون صحیح ہے؟ کیا پہلی بات حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، اتنی آسانی سے مسئلے کو حل فرمایا. کہا اگر ایسا موقع آ جائے گا تو تم یہ دیکھنا کہ وہ کام میں نے ما انا علیہ واصحابی، جملے کو نوٹ کر لیں، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں نے کام کیا ہے اور میرے صحابہ نے، اس کو پکڑ لو گے تو نجات پاؤ گے. یہ جملے جو کہے جا رہے ہیں کہ منع کہاں ہے، اس کے نقصان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن حدیث موجود نہیں ہے، تبھی وہ یہ دلیل دے رہے ہیں. اسی چیز نے ہمارے اندر گمراہی کے سارے راستے کھولے. اگر ہم یہ طے کر لیتے کہ جب مسئلہ کسی میں پھنسے گا، 11ویں منانا نہیں منانا، کھانا نہیں کھانا، ہم بول رہے ہیں نہیں کھانا، ایک آدمی کہہ رہا کھانا، اب دونوں میں سے کسی کی بات نہ مانو. اللہ کے رسول نے 11ویں منائی ہے، مناؤ، کھانا ہے دبا کے کھاؤ. لیکن اگر اللہ کے رسول نے 11ویں نہیں، کیونکہ اب تو دو مولانا لڑ گئے نا، اولو الامر تو آپس میں کیا کر دیے، اختلاف کر لیا. فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کرے گا اللہ کرے گا، فیصلہ اس کے رسول کریں گے. نہیں مولانا صاحب وہ ماموں کے ہاں 11ویں ہوتی ہے، نہیں جائیں گے تو ماموں ناراض ہو جائیں گے. تو ماموں کو خوش کرو، اللہ کو ناراض کر لو. ماموں اتنے بڑے اگر ہو گئے ہیں، خالہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کے مقابلے میں کسی بندے کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کی نافرمانی ہو اور بندے کو خوش ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. لہذا یہ بنیادی 2 وجہ تھی، ابھی بھی کئی وجہ باقی ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ میں پھر سفر میں جا رہا ہوں، تو جیسے موقع ملے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بس دعا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب صحیح کر دے. صحیح کر رہا ہے، ایسا کوئی بات نہیں، صحیح کر رہا ہے، مزید صحیح کر دے.